جو خواب ہوتے ہیں نا وہ خواب باتعبیر نہیں ہوتے، بے تعبیر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بچے کی طرف ان کی محبت کی شدت یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. محبت کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہم سا لگا ہوتا ہے کہیں گر نہ جائے، کہیں دور نہ ہو جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے. یہ بیٹے کے لیے ہے ان کی طرف سے. حضرت آپ 2 جملے کہیے گا، کالر ہیں ویٹ کریں. اصل لفظ سرکار ہے، اور سرکار کے پاس جب جائیں تو اس سے نفع اور فائدے کی تعبیر ہے. یہ حکومت یعنی ہاں جی. اور اگر سرکار آپ کے گھر میں ہے، حکومت آپ کے گھر میں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ یا نجی سطح پہ آپ کو کوئی نقصان ہونے کی طرف اشارہ ہے. اب دیکھیں وہاں حکومت ادھر آئی ہے اور ساتھ حاسد کھڑا ہے اور ساتھ آگے ضرر آ رہا ہے. تو حکومت میں آپ دفتر میں جائیں تو اس کا مطلب آپ کو نفع ہونے والا ہے. اور اگر حکومت آپ کے گھر میں آئے تو اس کا مطلب آپ کو کچھ چھاپا پڑنے والا ہے. چھاپا جیسے کوئی ایسا آرڈر ایسا آنے والا ہے کہ جس سے آپ کی بڑا ڈر لگ رہا ہے چھاپے کی بات نہ کریں. جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم مہدی بھائی. سر میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. بسم اللہ. میں نے خواب میں دیکھا ہے گندا پانی دیکھا ہے، جب اس سے باہر نکلا ہوں تو وہ صاف تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اس سے باہر نکلا ہوں تو وہ صاف تھا. جی سر. واہ، کپڑے بھی صاف تھے. جی سر. ٹھیک ہو گئی بات. جی شفاعت بھائی کیا خواب تو بڑا اچھا سنایا ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات جو ہیں وہ بڑی جلد تبدیل ہونے والے ہیں. ٹھیک. اگر یہ نیکی کے راستے پر نہیں ہیں تو جلد نیکی کے راستے پر آ جائیں گے. اگر یہ مالی اعتبار سے اگر یہ حلال وہ بھی یہ بھی حلال کے راستے کی طرف آ جائیں گے. اگر یہ بیمار ہیں تو صحت کی طرف آ جائیں گے. اگر پریشان ہیں ابن سیرین فرماتے ہیں کہ گدلا پانی بیماری کی علامت ہوتا ہے اور اس سے نکلنا جو ہے وہ بیماری آئے گی اور اس سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. ٹھیک ہے حضرت آپ. پانی کی تعبیر تو اچھی ہے، لیکن یہ ہے کہ گندلے پانی میں جانے کا مطلب صرف صحت والی نہیں، اس میں اعمال کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نیکی کے اعتبار سے ماحول اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا ماحول کوئی ایسا تو نہیں کہ خراب گندلے پانی کی طرح کا ہے، اور اس سے نکلنے کی جلد کوشش کریں. اصل جلد نکلنے کی کوشش. آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل بالکل. میری جو ان کے کس پہر میں خواب دیکھا ہے حضرت بتا سکتے ہیں؟ نہیں وقت کیا تھا بتا سکتے ہیں بھائی؟ ہمارے ڈراپ ہو گئی کال، نہیں بتا سکتے. کالر ڈراپ. اوکے اچھا ٹھیک ہے. اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہے جس سے یہ توبہ کریں گے اور اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد ساری زندگی وہ گناہ نہیں کریں گے جو پہلے عموماً ان کی زندگی میں کوئی برا عمل ہے. میں آپ کی بات سے نا زیادہ متفق نظریاتی طور پہ اس لیے ہوں کہ کیونکہ پانی کی جو تعبیر کی ہے نا تینوں لوگوں نے، فرائڈ سے لے کے امام جعفر صادق تک، وہ نفس کی تعبیر ہے. اور گدرے پانی سے صاف پانی کی طرف آنا میرے خیال میں زندگی میں نکاح کی طرف جائیں گے، یہی تعبیر بنتی ہے. لیکن بہرحال سمٹومیٹک اور سائن کے اعتبار سے پانی جو ہے وہ نفس کی تعبیر کرتا ہے امام ابن سیری کے یہاں پہ. جی السلام علیکم کالر. جی توقیر بھائی. وعلیکم السلام. جی جی بیٹا. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے پیچھے کالا سانپ پڑا ہوا ہے، میں آگے بھاگ رہا ہوں اور میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں سے آگے راستہ کچھ بند تھا. اچھا. تو اس نے کافی بار حملہ بھی کیا. اچھا ایک وقت بھی بتا دو یار، ہمارے علماء یہ بھی پوچھیں گے کہ وقت کیا تھا خواب دیکھنے کا. سر ٹائم ایگزیکٹ تو نہیں پتا، لیکن صبح کا جلدی کا اس کے بعد نیند کھل گئی تو دیکھا تو دن چڑھا ہوا تھا. یار تو صبح نماز پہ نہیں اٹھتا؟ نماز پہ اٹھا کرنا، دن کیوں چڑھا دیتا ہے؟ وہ پھر میں اس سے بچا کے میں نکل گیا وہاں سے نا. ٹھیک ہو گئی بات. کالا سانپ. آصفہ آپ سے شروع کرتا ہوں. جی بالکل. کالا سانپ جو ہوتا ہے یہ دشمن کی علامت ہوتا ہے اور پیچھے پڑا ہوا ہے جو وہ بالکل ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہے، اور یہ جو بچ گئے ہیں تو یہ صدقہ دیں اللہ کے حکم سے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. شفاعت بھائی سفید سانپ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے؟ سفید ہو یا کالا ہو، سانپ تو سانپ ہی ہے. اس نے تو ڈنگ مارنا اور مارنا ہی ہے. بالکل یہ نہیں کہ سفید جو ہے وہ ڈنگ مارے گا تو اس سے بندہ انجوائے کرے گا اور کالا مارے گا تو اس سے بندے کو تکلیف ہوگی، ایسا نہیں ہے. ٹھیک. قرآن کے فلسفے کے حساب سے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا تو وہاں سانپ ڈالے گئے تھے. بالکل. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ پھر سانپ حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا تھا، فالق عصاک، فرمایا تو بھی اپنا لاٹھی پھینک. جب وہ لاٹھی پھینکی وہ بھی سانپ اژدہا بن گیا، وہ سارے سانپوں کو نکل گیا. تو اس کا مطلب جادو ہے. اس کا مطلب جادو ہے اور اس شخص پر جادو کیا جا رہا ہے، اور وہ جادو اس کے حالات
فائنانشلی اس کے حالات، ذہنی اس کے حالات، خاندانی اس کے حالات اتنے تنگ کر دیں گے کہ ہر طرف سے اس کو راستہ بند نظر آئے گا. لیکن یہ اگر درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اپنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو یہ جو اشارہ تکلیف کی طرح وہ اللہ راستہ کھول دے گا. بڑی اچھی بات ہے. ویسے آپ کو یہ بھی مشورہ دینا چاہیے کہ نوجوان لوگوں کو دن نہیں چڑھانا چاہیے، اندھیرے میں اٹھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. اچھا، پھر یہ جو آپ خوابوں کی تعبیر آپ پوچھ رہے ہیں نا، جی جی، اس میں بھی بڑا فرق ہے. جی جی، ایک وہ آدمی جو ذکر اذکار پر سوتا ہے اس کی حالت اور ہوتی ہے. ایک یہ کہ وہ رات کو ویڈیو دیکھتے 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 سو جائے، اس کے خوابوں کی تعبیر بھی نہیں. قرآن میں نا 2 لفظ استعمال. جب یہ تعبیریں لکھی گئی تھی تعبیر الاولیاء میں یا فروئڈ نے لکھی تھی تب تو یہ تھے ہی نہیں نا. چلو یہ نہیں تھے، میں نے تو یہ کہا کہ اچھے شغل میں نہ ہو بندہ، یہ مطلب میرا. اچھا، اب دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ میں، زیادہ نہیں. بسم اللہ. پہلے یہ کہ قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے رؤیا، دوسرا استعمال کیا احلام. قالوا ادغاث احلام فما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. ٹھیک، کہ وہ بادشاہ کے خوابوں کے بارے میں کہا، وہ سارے جو بیٹھے تھے وہاں درباری مولوی، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی خواب ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں. اس کو احلام کہتے ہیں. اور رؤیا اور چیز ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رؤیا جو جس کی کوئی تعبیر نکلتی ہو، جس کا کوئی معنی ہو جس کا. اور جس طرح قرآن پاک میں ہے، جس میں احادیث میں ہے. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نے جتنے خواب دیکھے تھے وہ اعلان نبوت سے پہلے دیکھے تھے. حضرت ابراہیم کا جو خواب ہے وہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ بھی اعلان نبوت کے بعد ہے کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں. یہ اللہ نے ان کو خواب کے ذریعے سے ایک خبر دی اور حضور نے یہ بشارت صحابہ کو سنائی. ان کے اندر ایک قوت پیدا ہو گئی کہ ہماری یہ جو حالت اس وقت سیاسی طور پر ہم کمزور ہیں، اس کا مطلب یہ حالت زیادہ دیر نہیں رہے گی، ہم بڑی جلد اس حالت میں چلے جائیں گے، غلبے کے حالت میں کہ ہم مکہ فتح کر لیں گے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات ہے. احمد، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا. کہاں سے بات کر رہے ہو؟ گجرات سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ، گجرات. جی حکم. سر، میرا خواب ہے کہ میں اکثر نا رات کو سوتے ہوئے مجھے خواب ہے کہ میں ہوا میں اڑتا ہوں اور کافی لمبا اڑتا ہوں، اور جب صبح اٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہوں. اچھا، ہوا میں اڑتا ہوں اور اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہوں. جی حضور. ہاں جی، پہلے تو سانپ والی تھوڑی سی ایک جملہ جو نا، سانپ دیکھنا برکیف وہاں پریشانی کی بات تو ہے، لیکن سانپ سے بچ کے نکل جانا یہ خوشی کی علامت ہے. اس خواب پہ بتا دیجیے. پیچھے والا صاحب جی جی. تو وہاں صورت آ رہی ہے کہ سانپ ہر جگہ دشمن نہیں، جیسے آسفا جبریل نے کیا وہ تعبیر وہ ٹھیک ہے، ہر جگہ سانپ دشمن نہیں ہے اور ہر جگہ سانپ جو ہے نا وہ حاسد نہیں ہے، لیکن وہاں جادو والی تعبیر ہے. حضور اقدس، وہ اڑنے والی بات جو ہے جو ہمارے دوست نے پچھلی دفعہ پوچھی تھی کہ میں اڑتا ہوں صبح، شیطانی خواب ہے. اگر اڑ کے زیادہ اوپر چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ بندے کو بیماریاں یا مصیبتیں اور مصیبتیں. کتنا اوپر چلا جائے تو مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ نہیں، اس خواب پہ رہیں، اسی خواب سے مثال کتنا اونچا جائے تو بیماری ہے، کتنا نیچے رہے تو بیماری ہے. یہ نہیں ہے سر، مسئلہ نہیں ہے. لیکن خواب میں جب اڑ رہا ہوتا ہے تو کبھی زمین نظر آ رہی ہوتی ہے، کبھی خلا نظر آ رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کبھی اڑنے سے مراد یہ ہے کہ اوپر چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. ہاں، یہ بیماری ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جان کو خطرہ ہے. وہ کہتے ہیں میں فریش اٹھتا ہوں صبح. دیکھیں اس کا مسئلہ نہیں. اچھا، وہ مسئلہ نہیں، یعنی خواب کے اوپر تعبیر کر رہے ہیں نا، اور خواب کے اوپر تعبیر ہم نے دیکھنی ہے. اور بسا اوقات یہ ہے کہ اس کی بیماری اور پریشانی کی طرف یہ شیطانی خواب ہے. اس میں شیطانی خواب ہے. حضور اقدس صاحب کیا فرمائے گا؟ میں اس کے متعلق کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہا. شفاعت بھائی کی طرف چلیے. یہ بھی اچھی بات ہے. ان کا ٹائم بھی پھر مجھے دے دیا. بسم اللہ حضور. اور بات کریں گے نا تو ابھی صرف یہ تعبیر کے متعلق. ان کا یہ ہے کہ وہ جاگتے ہوئے نا بڑے بڑے پلان کرتے ہیں. اچھا، بڑے بڑے مطلب ان نیچرل ایک پلان ہوتی ہیں. اچھا، ایک انسان کی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک برسہ برس کی محنت ہوتی ہے. اچھا، برسہ برس کی محنت کے بعد انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے، وہ بھی پھر اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے اور دعاؤں سے پہنچتا ہے. ٹھیک. وہ جو ہیں بہت زبردست پلاننگ کرتے ہیں دن میں، اور رات کو جب سوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پلاننگ کرتے ہیں. آسفا، آپ کیا فرمائیے گا؟ نہیں، بالکل. میں اپنی رائے، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں انہیں بہت زیادہ عروج ملنے والا ہے اور غائبانہ طور پر ان کی مدد ہوگی. اور جو ہوا میں اڑنا ہے، دیکھیں ہوا میں امام ابن کثیر کے پاس بھی ایک شخص آیا اپنے خواب کو لے کر اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. تو امام ابن کثیر نے آگے سے اس کی تعبیر لگائی کہ تم کثرت سے ذکر کرو، تمہارے جو کام ہیں وہ انشاءاللہ العزیز تمہاری سوچ سے جلد تعمیل پر پہنچیں گے.